کہ وہ صبح کراچی سے ہنگو تشریف لائے اور ہنگو میں 3 بجے ان کا خطاب ختم ہوا اور یہاں سے خطاب کے فوراً بعد نوشہرہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب کے جلسے عام میں شرکت کے لیے وہ ابھی فوری طور پر مختصر خطاب کے بعد روانہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر اجلاس، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 3 اکتوبر 1990 ہم جہاں کمپنی باغ کوہاٹ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، میں نے بحد امکان بشریت بہت کوشش کی کہ نماز عصر سے قبل میں آپ کے ہاں حاضر ہو سکوں، لیکن بسا اوقات انسان حالات کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر نہیں پاتا. جہاں تک مجھے یاد ہے گزشتہ سال بھی نماز عصر کے بعد میں نے آپ سے چند باتیں کی اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کسی تفصیلی بات کے عرض کرنے کا وقت نہیں. ابھی مجھ سے پہلے ہمارے کرنل سلطان علی صاحب اور ہمارے عزیز بھائی حاجی جاوید ابراہیم پراچا صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے میں نے سنا. مجھے نہیں معلوم کہ نماز عصر سے پہلے یہاں کیا ہوا اور کس قسم کی باتیں کہی گئی سنی گئی. شاہ صاحب نے، کرنل سلطان علی صاحب نے ماضی کے حوالے سے ایک تاثر پیش کیا کہ لڑائیاں قوموں کو بھی فنا کر دیتی ہیں، خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے، لیکن شاہ صاحب غور فرمائیے کہ یہ لڑائیاں کس نے شروع کی. میرا دعویٰ ہے کہ قوم میں سے کوئی بھی شخص لڑائی کو پسند نہیں کرتا. کامن مین، عام آدمی سے جب آپ پوچھیں گے تو ہر شخص اتحاد کا حامی ہے، لیکن دشمن بڑے مکر اور دجل کے ساتھ ہمارے اندر اپنے ایجنٹ بھیجتا ہے جو انتشار کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں اور غیر شعوری طور پر ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتشار آگ ہے، یہ جلا دیتا ہے.
اس پر قابو پانے کے لیے نہ میرا واعظ و نصیحت مؤثر ہو سکتا ہے، نہ آپ کی تلقین مؤثر ہو سکتی ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے یہ جو مذہب کے لبادے میں دشمن کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، ان پر مؤثر گرفت کرنے کے لیے جب تک اسلام کو قوت حاکمہ کا کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور جب تک فاروقی جلالت سے نسبت رکھنے والا یہاں عادل حکمران نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ اشرار پر قابو نہیں پا سکتے۔ یاد رکھیے، شریر کبھی شرافت سے قابو میں نہیں آتا، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ فرد کے پاس ہو تو انتشار بڑھتا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن جب اقتدار اصلاح کا کردار ادا کرے اس کے ذریعے، تو پھر یہ آگ بجھ سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اس لیے یہ مانگا تھا کہ میں اس سے اشرار کو قابو کر سکوں اور خیر کی اشاعت کر سکوں۔ اللہ نے یہ موقع آپ کو پھر دیا، اللہ آپ کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہے مسلمانوں کے مجاہدانہ کردار کی۔ جب تک مسلمان میدان جہاد میں رہا، یہ بنیان مرصوص تھا، یہ متحد تھا، اور جب سے یہ مجاہد سے ہٹ کر مجاور بنا، میدان سے ہٹ کر قبرستان میں آیا، اور اس سے جہاد کی روح ختم ہوئی، یہ ایک دوسرے کی کھال اتارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ سیرت سرور کائنات روشنیوں کا اور اجالوں کا مجموعہ ہے۔ آج جو حالات گرد و پیش میں ہیں، مشرق وسطی میں جو صورتحال ہے، فلسطین اور افغانستان کا جو ہمارے سامنے منظر ہے، کشمیر کی جو صورتحال ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اندر روح جہاد پیدا کرے اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں فروعی اختلافات کو چھوڑ کر اعتصام بحبل اللہ کی قوت سے لیس ہو کر پھر ایک مرتبہ اپنے شاندار ماضی سے وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اس دشمن کو للکارے جو آج ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ آپ نے نہیں سوچا کہ کشمیر میں آپ کے بھائیوں اور آپ کی بہنوں پر کیا گزر رہا ہے۔ پھر وقت کی ضرورت ہے کہ ہم گنگا کے پانی سے مخاطب ہوں اور اس سے کہیں اے آرزو گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، سالار کارواں ہے میر اعجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ پھر اس کردار کی ضرورت ہے، اور جب تک روح جہاد آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اپنے اندر اتحاد نہیں پیدا کر سکتے، میں وثوق سے کہتا ہوں۔ اور روح جہاد کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کے
سینے میں اللہ کی توحید کا دیپ روشن ہوگا. میں کہا کرتا ہوں توحید کی فطرت میں وحدت ہے. توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے. اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنے گرد و پیش میں دیکھیے, کیا ہم توحید کے تصور میں وفادار ہیں؟ قطع نظر اس بات کو کہ ہماری افواج کے سربراہ کی اہلیہ محترمہ نے جو انٹرویو ابھی ان کا آیا, کس نقطۂ نظر سے انہوں نے دیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ آج کیوں دیا؟ کس فیوچر کو سامنے رکھ کر انہوں نے انٹرویو دیا؟ اس پر بحث کرنا قبل از وقت ہوگا, ہم اس پوزیشن میں نہیں. لیکن جہاں تک دین کے حوالے سے انہوں نے اپنے تاثرات ظاہر کیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحسین کے قابل ہیں, ان کی تعریف کرنی چاہیے. کیا انہوں نے یہ صحیح نہیں کہا کہ آج کے مسلمان کے اندر منافقت کے جراثیم پیدا ہوئے ہیں, اخلاص باقی نہیں رہا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس معاشرے میں غریب آبادی میں, جھونپڑوں میں لاکھوں انسان ضروریات زندگی سے محروم جی رہے ہوں, اس معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں کی قبروں پر دودھ کی سبیلیں لگائی جائیں, اور کہ گلاب سے انہیں غسل دیا جائے, قیمتی چادروں سے انہیں ڈھانپا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق تو یہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑتے وقت اپنی رخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں, مجھے نئے کپڑے سے کفن دینے کی ضرورت نہیں, یہی چادر جو میں نے بیماری کے زمانے میں استعمال کی ہے, اس پر کچھ دوائی کے دھبے لگ گئے ہیں, اسے دھو لینا اور اسی سے مجھے کفنا دینا. جب بیٹی نے کہا کیا ہم آپ کو نیا کفن نہیں دے سکتے, تو رسول اللہ کے جانشین امت مسلمہ کے قائد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ تو مجھے نیا کفن پہنا سکتے ہیں, لیکن میرا یہ ذوق نہیں کہ نبی کی امت دھلے ہوئے لباس میں ہو اور ابو بکر نیا کفن پہن کر جائے. ویسے بھی نیا کپڑا زندہ رہنے والوں کا زیادہ حق ہے مرنے والوں کی بنسبت. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آج کچھ لوگ پھدک رہے ہیں, قابو میں نہیں آتے؟ کل کراچی کے جنگ میں ایک بیان جاری ہوا, ایک نام نہاد مسند علم کے وارث کا کہنے لگا کمانڈر ان چیف کی اہلیہ نے جو ولیوں کی گستاخی کی ہے, آئندہ اگر جنگ چھڑی تو پھر ولی سن 65 کی طرح کوئی مدد نہیں کریں گے, اور ولیوں کی طرف سے اگر مدد نہ ملی تو ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکیں گے. حد ہوتی ہے جہالت کی بھی. میں نے اس کے جواب میں بیان دیا کہ اگر سن 65 میں بقول تمہارے حضرت علی حجویری نے مدد کی تھی تو پھر سن 71 میں انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ سن 71 میں ہم پر کیا گزر گئی؟ مدد وہی کرتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے. جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں, جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے گناہ ہمیں ناکام بناتے ہیں, ہماری اپنی خطائیں ہمیں ناکام بناتی ہیں. اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. وہ کل بھی رحیم و کریم تھا, وہ آج بھی رحیم و کریم ہے, وہ آئندہ بھی غفور رحیم رہے گا. اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ معاف کرتا رہتا ہے. خطا ہم کرتے ہیں, ٹھوکریں ہم کھاتے ہیں, گناہ ہمارے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ کر ہماری ناکامی کا سبب بنتے ہیں. اور یاد رکھیے, جس سرزمین پر اللہ کے پیارے بندوں پر بد زبانی کی جائے وہ سرزمین اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. اور محمد کے صحابہ سے زیادہ
اللہ کو پیارا کون ہو سکتا ہے؟ وہ کردار کہ جن کے تذکروں سے قرآن کے ورقے چمک رہے ہیں، وہ افراد کہ جنہیں خود رب العالمین نے اپنے سپاہی قرار دیا ہے، جن کے متعلق اپنے محبوب سے کہا اللہ نے یہ تیرے وفادار، فرش پہ تیرا لشکر ہے، عرش پہ میرا لشکر ہے. اگر ان پر زبان تان دراز کی جائے، اگر ان کو بدزبانی کا نشانہ بنایا جائے، کوہاٹ کے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس سرزمین پر اصحاب رسول پر بدزبانی کی جائے اس سرزمین پر اللہ کی رحمت آئے گی یا اس کا غضب آئے گا؟ کوہاٹ کے بے زبانوں، اگر یقین نہیں آتا تو اپنی قومی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے. آج قومی نقطہ نظر سے ہم آپریشن روم میں ہیں. جیسے پیشنٹ کو سیریس سچویشن کے پیش نظر نازک حالت میں آپریشن روم میں رکھا جاتا ہے، آج تقریباً ہم آپریشن روم میں. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم نے رسول کی سیرت کو گولڈن سٹوری کے طور پر بیان کیا، اپنایا نہیں. ہم پر حکومت وہ کرتے رہے کہ جنہوں نے اسلام کا نام لے کر کفر کا کام کیا. ساری دنیا میں کفر کا کام کفر کے عنوان سے ہوتا ہے، لیکن اس سرزمین پر کفر کا کام اسلام کے نام پر ہوتا رہا. جہاں طبلہ سرنگی پر مشتمل ثقافت کو اسلامی ثقافت کہتے ہوئے لوگ نہیں شرماتے، ایسے ملا پیدا کیے گئے جو گانے بجانے کو روحانی غذا کہتے رہے، ایسے فقیر پیدا کیے گئے جنہوں نے اس ننگ انسانیت ثقافت کے جواز میں فتوے دیے. اور ہمارا وہی حال ہے جو بھڑکتے ہوئے شولوں پر ایک پرندہ چونچ میں پانی ڈالتا تھا، چونچ میں پانی لے کے آتا تھا اور ڈالتا تھا. دست گلچی پھر رہا تھا شاخ گل پر بے دریغ، کون سنتا ہے چمن میں اندلی بیزار کی. اسلام کس سے کہانیوں کا دین نہیں ہے دوستو، اسلام زندہ حقائق کا نام ہے. اس نے انسانی سوسائٹی میں کردار ادا کیا تھا، کردار ادا کر سکتا ہے اور کردار ادا کر کے دکھائے گا انشاءاللہ. جب تک مسند اقتدار پر صحیح لوگ نہیں آئیں گے، صحیح فیصلے نہیں ہوں گے، صحیح نتائج سامنے نہیں آئیں گے. کیکر کے درخت سے کبھی انگور نہیں ملتے. اگر انگور حاصل کرنے ہیں تو پودا بھی انگور کا لگائیے. کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیکر کا پودا لگا کر آپ انگور حاصل کریں گے؟ ناممکن ہے. جن کے اپنے 5 فٹ کے جسم پر دین نہیں، آپ دیکھ چکے کہ انہوں نے کتنا دین دیا ہے ہمیں. وہ آئندہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، نہیں دیں گے. دین صرف دیندار ہی کے ہاتھوں سے مل سکتا ہے. میں آپ سے اس مختصر سے وقت میں صرف اتنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس بار رسول اللہ کی سیرت کو برسر اقتدار میں لانے کا فیصلہ کیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کمیٹی باغ میں بیان کرنے کے بجائے کچہریوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کیجیے. اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے کہ جو مسجد نبوی کے صحن میں ننگی زمین پہ سوتا ہے، جس کے نیچے مخملی بستر نہیں ہوتا، جس کے بازو کے نیچے، جس کے سر کے نیچے اپنا بازو ہے، سرہانہ نہیں ہے، جب پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ سو بھی رہا ہے تو طاغوتی قوتیں کانپ رہی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو کیسر و کسرا پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. پھر جب وہ فیصلے کرتا ہے تو دنیا کے انسانی برادری کے ہر حصے میں عدل و انصاف کی فضائیں قائم ہو جاتی ہیں. آج کیا بات ہے؟ کوئی امریکہ کی وفاداری کا دم بھرتا ہے، کوئی روس سے ڈرتا ہے. آج ہمیں علاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ سے بچنے کے لیے روس کے دامن میں آ جاؤ.
یعنی بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے آ جاؤ، یا دھوپ سے بچنے کے لیے تندور میں آ بیٹھو. یہ دونوں شیطان، انہوں نے صرف مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو اپنے مکر کے جال میں پھنسا رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی قوموں کو لڑاتے ہیں اور اپنی مارکیٹ چلاتے ہیں. ابھی عراق، کویت اور سعودی عرب کے اس پرابلم میں جو ماضی قریب میں سامنے آیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ نے $80 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچ ڈالا ہے. $80 ارب کا اسلحہ بیچ ڈالا ہے اس نے، اور معصوم بھی بنا ہوا. صدام حسین اگر کویت پہ حملہ کر سکتا ہے تو اسرائیل کو کیوں نہیں کر سکتا؟ کویت پہ حملہ کر کے بدنامی مول لینے کے بجائے اسرائیل پہ حملہ کیوں نہیں کر دیا اس نے کہ عالم اسلام کا ہیرو بن جاتا؟ وہ کون ہے جو اس کو اسرائیل پر حملہ نہیں کرنے دیتا؟ اور وہ کون ہے کہ کویت کو وہ کہ افغانستان میں قرآن و سنت کی حکمرانی نہ آنے پائے؟ وہ پاکستان میں بھی نہیں آنے دیں گے. ان کی کوشش ہے. انہوں نے بڑے سجیلے چہرے اپنے ہم نوا بنا رکھے. وہ اپنے انہی چہروں کو آپ کے سامنے لائیں گے. بے پناہ سرمایہ بہ رہا ہے. سمگلنگ، لوٹ مار اور چور بازاری کے ذریعے کمائی ہوئی دولت اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. عام آدمی معاشی پریشانیوں میں مبتلا سوچتا ہے کہ میں اپنے مفادات کیوں نہ حاصل کروں. لیکن میرے عزیز دوستو، آپ مفادات بے شک حاصل کیجئے، لیکن ملک و ملت کی تعمیر کے لیے آپ کو اس وقت جو فیصلہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کرنے کا موقع ملا ہے، صحیح فیصلہ کیجئے تاکہ یہ ملک خطرات سے محفوظ رہ سکے. خدا کرے ہم اپنی نسلوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں اور یہاں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہو پائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف کانفرنسوں میں نہیں، عملی زندگی میں ہم دیکھیں کہ یہاں چور کے ہاتھ کٹیں، یہاں ڈاکو کو سزا ملے. شرعی عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں لیکن چور کا ہاتھ آج تک، ہاتھ تو بڑی چیز ہے، انگلی بھی نہیں کٹی. پہلے چوریاں ہوتی تھی، اب ڈاکے ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ شرعی عدالتیں مفلوج ہیں، پابند ہیں. برطانوی قانون کے تحت چلنے والی عدالتیں ان پر خنجر بن کر لٹک رہی ہیں. اسلام کو بلا شرکت غیرے جب تک فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دو گے، اس وقت تک تم اور تمہاری نسلیں، ہم اور ہماری نسلیں شدید خطرات سے دوچار رہیں گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. افغانستان، کشمیر، فلسطین اور دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان مجبور و مقہور ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما تاکہ یہ سرزمین امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے. تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو افراد کوشاں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما. میں دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت پرچم نبوی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، یہ اللہ کا کرم ہے. جمعیت کے ہاتھوں میں آج وہی پرچم ہے جو غزوہ بدر میں لہرا رہا تھا، اور ان کا نشان وہی ہے جس کا نام قرآن کے شروع ابتدا سے شروع ہوتا ہے. میں نے اس دن پشاور میں بات کی تو کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ اپنے انتخابی نشان کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی ثابت کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ سائیکل ثابت کیجئے، قرآن میں تیر نکالیے، کہیں سے لالٹین لے آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب قرآن میں کتاب گونج رہی ہے ہر جگہ تو ہم کیا کریں؟ گونج رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی
ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. ترجمہ یہ خود کریں گے آپ کے مقامی حضرات، بس آپ اس کو یاد رکھیے. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. کون سی سورت ہے؟ سورہ کوئی قیامت آپ پہ بھی گزر گئی ہے، چپ بیٹھے ہو. آج کوئی طوفان گزر گیا ہے، آپ کی سانس نکل چکی ہے، جسم بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے آپ گزر چکے ہیں. بات کیا ہے؟ بجھے ہوئے کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ یہ بھی آپ نے صحیح کہا، جزاک اللہ. نہیں میں بات یہ ہے، ہمارا دین ہے، دین 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 ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم دین منافقت والا نہیں رکھتے. ہم جب تجارت پہ بیٹھتے ہیں تو دین ہوتا ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بھی دین ہوتا ہے، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو بھی دین ہوتا ہے، ہم جب یہ جدوجہد کرتے ہیں تو بھی دین ہے. ڈرے وہ جو منافقت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں بھاگنا چاہیے جو منافقت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. ہماری قرآن کی سیاست ہے، ہماری رسول اللہ کے فرمان کی سیاست ہے. نعرہ تکبیر، عبد المجید ندیم صاحب کا باطل کے لیے درد سر. ہم اس زمین پر خلافت راستہ کا نظام لانا چاہتے ہیں. میرے بھائی نے سچ کہا، میں ان کی قدر کرتا ہوں. ان کا سوال بڑا قیمتی ہے کہ جب دو دیندار آ جائے تو ہم کیا فیصلہ کریں. اب جواب سنیے. آپ ان دونوں کو دیکھیے کہ ہم جب ان کو ووٹ دیں گے تو ہمارا ووٹ کون سا امیدوار ہے کہ جس کو ووٹ دینے سے وہ دین کے حق میں جائے گا، اور دوسرا امیدوار وہ ہے کہ جس کو ووٹ دینے سے وہ کئی جماعتوں کے مجموعے کے حق میں جائے گا. ہمیں بھی کہا گیا کہ آؤ سائیکل پہ بیٹھے، لیکن ہم نے دیکھا سائیکل پہ 15-20 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اسٹیئرنگ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کیریئر پہ کوئی نہیں آتا. اور ہم پرچم نبوی کو گم کرنا نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، نہیں چاہتے. ہم پرچم نبوی کو منافقانہ سیاست کی بھیک نہیں چڑھانا چاہتے. جس طرح میرے عزیز بھائی نے کہا، ہم اس سیاست پہ لعنت پھینکتے ہیں جس کے لیے ہمیں اپنے اصولوں کا سودا کرنا پڑے. یہ پرچم نبوی ہمارے پاس امانت ہے محمد عربی کی. ہم اسے گم نہیں کریں گے، اسے بلند رکھیں گے، اور کتاب بھی انشاءاللہ اپنے جوہر دکھائے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ.